اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا. جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج آپ کے اس حلقے ذکر میں میری حاضری میرے بھائی، میرے دوست حضرت پیر مفتی سالم الدین علوی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے توسل سے ہوئی. حضرت رابطے میں رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، علمی ذوق رکھنے والے آدمی ہیں. اور ایسے وقت میں، ایسے دور میں کہ خانقاہیں اپنی زوال کا دور جی رہی ہیں، روحانیت سے خالی ہیں، تقوی سے خالی ہیں، علم سے خالی ہیں، اور ایسے میں پیر صاحب کا موجود ہونا، صاحب علم ہونا ہمارے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے. میں یہ نہیں کہ ان کے منہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، پیر کا بچہ تو پیدائشی پیر ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس وجہ سے اکثر پیروں کے بچے پڑھتے لکھتے بالکل نہیں، لیکن ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ان کے والد صاحب، اور یہ خود بھی کہ ماشاءاللہ ایک نسبت ہونے کے باوجود، خانقاہ ہونے کے باوجود، حلقہ ارادت ہونے کے باوجود کسب علم کو انہوں نے اختیار کیا، درس نظامی کیا، بڑے اداروں سے، بزرگوں سے علم دین حاصل کیا، اور گریجولی علم کے زینوں کو چڑھتے رہے اور ساتھ ساتھ خانقاہی نظام کو چلاتے رہے. اور ایسے پیر عظام کی ہمیں اشد ضرورت ہے. یہی حضور سید غوث پاک کا طریقہ کار ہے. جب آپ ان کے قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. وہ کہتے ہیں جناب میں نے علم کو حاصل کیا، درست العلم، میں علم کو حاصل کرتا گیا، اس علم نے مجھے کس معراج پر پہنچایا؟ حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. قطب ولایت میں ایک درجے کو کہتے ہیں، اور ایکچولی اور لٹرلی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چکی کا جو وہ لکڑی، وہ ڈنڈی، وہ چکی کا پارٹ جس کو پکڑ کے آپ گھماتے ہیں اور ساری چکی اس کے گرد گھومتی ہے، اس جو بیچ میں لگی ہوئی چیز ہے جس کے گرد ساری چیز گھوم رہی ہے اس کو کہتے ہیں قطب. کیا کہتے ہیں؟ تو ولایت میں قطب اس درجے کو کہتے ہیں کہ سارا عالم اس کی طرف مرجع بن جائے، سارا عالم اس کی طرف توجہ کرنے لگ جائے، متوجہ ہو جائے. اس درجے کو کیا کہتے ہیں؟ قطب ہو جانا. حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی خانقاہ میں بیٹھا یا میں کسی مجلس میں بیٹھا، بلکہ باقاعدہ بتایا ہر صوفی کو کہ اگر تم قطبیت کے درجے پر جانا چاہتے ہو تو ابتدا اس کی قرآن و سنت کی علوم سے ہوا کرتی ہے. درست العلم حتی صرت قطبا. اور پھر جب تم قطب بن جاتے ہو، قطبیت کے درجے پر چلے جاتے ہو، تو اللہ تمہیں وہ کیا کمال بصیرت اور بصارت عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس درجے تک پہنچا علم دین کے ذریعے سے، اور جب اس درجے پر علم دین کے ذریعے پہنچ گیا تو اللہ نے معرفت کے وہ دروازے مجھ پر کھولے
کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم التسالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں کہ خردلۃ علی حکم التسالی، جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانوں کو دیکھتا ہے۔ تو نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کا مقام بعد میں آتا ہے، پہلا مقام علم دین کو حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے فرمایا وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت عطا نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ولایت عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے سینے کو علم کے نور سے منور کرتا ہے اور اپنی قرب خاص پر عطا فرماتا ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دوست پیر سالم الدین شاہ صاحب، آپ ان کے حلقہ ارادت سے جڑے ہوئے ہیں، خوش نصیب آدمی ہیں کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ویژنری آدمی ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہ میں ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں تو بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں مجھے، میں میرے مزاج سے واقف ہیں، میں یہ خوش آمدی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھ سے امریکہ میں بھی جب میں ہوتا ہوں تو مجھ سے اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، ان سے سلسلہ سیفیہ میں وہ کام لے کہ خانقاہوں کے لیے ہمارے پیر صاحب جو ہے مثال بن جائے۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکات عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، پیری مریدی آسان کام نہیں ہے، انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، بڑی بات ہے۔ اب جب پیر بن جائے، مرشد بن جائے، مینٹور بن جائے، مینٹور کون ہوتا ہے؟ یعنی خدا کی طرف راستے کے لیے گائیڈ کرنے والا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کام کے معاملے میں رشدا، ہمارے لیے کوئی صحیح راہ دکھا دے۔ جو رشد دکھائے اللہ کے بندوں میں سے اسے مرشد کہتے ہیں، جو وہ راستہ دکھائے اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ تو سوچئے انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہونا بڑا مشکل کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، تو پھر اپنے مریدین کا جواب دینے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کے لیے نافع بنائے۔ کیونکہ دیکھو سب سے آسان کام کیا ہے؟ صوفیہ نے جو سکھایا، تقریریں مؤثر نہیں کرتی ہیں، ڈیبیٹس مؤثر نہیں کرتی ہیں۔ تبلیغ میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کو انسانوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دو، اللہ اسلام کو عام فرما دے۔ صوفیہ نے ڈیبیٹس نہیں کی، بلکہ صوفیہ نے کیا کیا؟ کیوں نام باقی آج غریب نواز کا، کیوں نام باقی آج حضور غوث پاک کا؟ کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، انہوں نے بلا تفریق کام کیا۔ ان کے آستانے پر اگر کوئی آیا تو کھانا یہ دیکھ کر نہیں کھلایا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء کے بارے میں ملتا ہے، حضور محبوب الہی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کے یہاں لنگر شریف بنتا تھا جو گوشت کا بنتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ دلی میں کچھ لوگ یہ خانقاہ کے باہر آتے ہیں اور وہ ہندو ہیں، ویجیٹیرین ہیں، نہیں کھا پاتے کچھ اور چیز اور بھوکے رہتے ہیں، اس لیے کہ گوشت بنتا ہے۔ اگر کوئی متشدد آدمی ہوتا ٹناٹن تو وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا بھائی 3 کلو اور گوشت بڑھا دو، ایک نوالا نہیں لینا چاہیے، ان کے حلق خشک ہو جائیں۔ لیکن صوفی الگ مزاج کا آدمی ہوتا ہے۔ صوفیوں کو ہم سمجھتے ہیں بابا تھے، ملنگ تھے، they were genius people in the humanity۔ صوفی بڑا جینیس ہوتا ہے۔ صوفی بند کمرے سے دین کو نہیں سمجھتا ہے، صوفی گلیوں میں نکل کے دین کو سمجھتا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء نے کہا کل سے دال روٹی بناؤ۔ چشتیوں کے دال روٹی کبھی کھائیں؟ خانقاہوں کے لنگر دال اور روٹی کا؟ میں جب زمانے میں 2005-06 میں آتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے سامنے اندر پیر اکرم شاہ صاحب ان کے والد صاحب ایک حلقہ کرتے تھے، میرے بچپن کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ دال چاول کا لنگر ہوتا تھا۔ تو میں انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ مریدین بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا میں اپنے بچپن میں آیا ہوں۔ میں نے کہا لیکن اب تو شاید دال چاول کا نہیں ہوگا، اب تو پبلک نہیں آئے گی، اب تو گوشت بناتے ہوں کیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کیا کیا؟ لنگر تبدیل کر دیا، گوشت کی جگہ کیا کر دیا؟ دال روٹی کر دی۔ اگلے دن جب ہندو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیسا صوفی ہے کہ ہماری وجہ سے اپنے لوگوں کو بھی دال کھلاتا ہے، وہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ حلقہ بغوج اسلام ہو گئے۔ صوفی کے کام کرنے کا طریقہ اور ہے۔
صوفی جد انداز سے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں دین کا کام کرنا، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا لیجیے۔ آپ چاہتے ہیں مشہور ہونا، آپ چاہتے ہیں اپنے سیفی سلسلے کو بڑھانا، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مریدین کا حلقہ بڑھتا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کی جگہ کم پڑ جائے، آپ کے درجنوں ادارے ہوں، کیا فارمولا ہے؟ کام بڑھے گا کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر وہی باقی رہے گا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ نفع لینے والے بنیں گے، حلقہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ آپ جب نفع دینے والے بنیں گے، حلقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہر بندہ کیا چاہ رہا ہے؟ لینے جا رہا ہے، بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے۔ ہر شخص اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن سوچئے کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے، امت کا فائدہ کس میں ہے، انسانوں کا فائدہ کس میں ہے، اب آپ فائدہ پہنچانے کی غرض سے کام کرنا شروع کریں اللہ کے لیے، کہ میں نے اللہ کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کا کام کیسے چلتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کہ میں نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، ارے بھائی پہلے اپنے کو تو فائدہ پہنچاؤں میں، بھائی ابتدا یہ کرو کہ میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آٹومیٹکلی اپنی جانب سے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، یا خیر المسلم نہیں فرمایا، من ينفع المسلم نہیں فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے۔ کون بہترین انسان؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچاتا ہے۔ اب نفع پہنچانے، مولوی صاحب دعا کریں، میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میں نفع کیسے پہنچاؤں گا؟ بھائی صرف مال سے ہی نفع نہیں پہنچایا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے ایک شخص ہے جو مال لٹاتا بھی ہے لیکن بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، رشتہ داروں کو پیسہ دے دیتا ہے لیکن چار لوگوں میں ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسی جو صدقات ہیں وہ تو اعمال کو باطل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو باطل مت کرو، بالمنی احسان جتا کر، والأذى اذیت دے کر۔ فرمایا اس کے بدلے قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اگر تم کسی سے کوئی اچھی بات کر لو، معروف بات کر لو، بھلائی کی بات کر لو، تمہارے اس صدقے سے یہ اچھی بات کرنا بہتر ہے جس صدقے کو تم دے کر اذیت پہنچاتے۔ تو مجھے بتائیے کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ آپ کا اچھا بات کر لینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی کی کال اٹھا کر اس کی پریشانی سن لینا، یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ یعنی وہ یاد رہے کہ میں جس وقت پریشان تھا، ڈسٹرب تھا، یار he is the one person who first called me and asked me what about you، یہ پہلا بندہ تھا کہ جس نے مجھے کال کیا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، یہ پہلا بندہ تھا جب میری والدہ ہاسپٹل میں تھی، یہ 3 بجے رات کو میرے پاس آ کر کہہ رہا تھا بھائی میرے لائف کوئی کام ہے کیا؟ اگرچہ کوئی کام اس کو نہیں بھی ہو لیکن وہ یاد رکھے گا آپ کی بات، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیے، اور بلا تفریق بنیے، تعصب سے بالائے طاق ہو کر بنیے، اپنے پرائے کا فرق مٹا دیجئے، ہر شخص کو اللہ کا بندے کی نظر سے دیکھیے، اگر کوئی کسی اور خیالات کا بھی ہے اس کو ایز اے مصلح دیکھیے، اصلاح کے طور پر دیکھیے۔ ہم نے اس طرح اس کو دیکھنا، دور نہیں کرنا اپنے سے، اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یار اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم دور کرنے والے بن گئے اس دور میں، نکالنے والے بن گئے اس دور میں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صوفی تو چادر بچھاتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بات شروع کرتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ پیٹ بھر گیا، اب بتاؤ کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ صوفی پہلے حکم نہیں بیان کرتا۔ ہم جو ہے وہ ایک امریکہ میں ایک شخص کو اسلام قبول کروایا، تو کچھ ہمارے ہاں بڑے دکھنے میں اپیرنٹلی بڑے ریلیجس آدمی ہوتے ہیں، تو اب جیسے اس نے کلمہ پڑھا، ایک صاحب میرے کان میں آ کے بولتے ہیں مستاذ اس کا غسل ہے مسجد میں ہے یہ، میں بھائی ابھی 2 منٹ ہوئے نہیں اس کو کلمہ پڑھے ہوئے، تو اس کے غسل کے بارے میں پوچھنا، یعنی 2 منٹ ہوئے نہیں حکم پہلے لگا دیا میرے کان میں، مستاذ اس کا غسل نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام کے بخاری کی حدیث ہے،
کتاب الاستنجا میں اسلام نیا نیا آیا، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کچی مسجد ہے، صحن کچا ہے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور مسجد نبی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اس کو۔ مجھے بتائیے آج کے دور میں اگر کوئی پیشاب کیا مسجد کی دیوار سے لگ کے اگر کوئی پیشاب کرتے تو ہم تو سر پھاڑ دیں گے، سو سر کا پھاڑیں گے۔ اگر 295C لگا کے اس کو تم گستاخ رسول کی ایک صدا سرتن سے جدا سرتن سے جدا، یہ کریں گے ہم اس کے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ اپنے کیف میں نہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، یہ نہیں دیکھیں گے ہم، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ بھائی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا، ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ آیا اور اس کو ابتدائی اسلام میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، دیہات سے آیا، اسلام کی تعلیمات سے بھی آراستہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ مسجد نبی کے صحن میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرمایا، روک دیا، اور روکنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے پیشاب کرنے دیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو، میرے بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں ناپاکی یا ناپاکی کی چیزیں نہیں کرتے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ پانی لاؤ، اور حضور علیہ السلام نے وہاں پر پانی بہایا۔ کیا کیا حضور علیہ السلام نے؟ اس میں کیا پہلو ہے؟ اگر اس کو پیشاب کے دوران ہی کھڑا کر دیا جاتا تو اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا۔ کوئی پیشاب کر رہا ہو، بھی پورا پیشاب کیا نہیں، اس کو کھڑا کر دیں تو کیا ہوگا؟ پیشاب اوپر چڑھ جائے گا، مسائل ہو سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے کرنے دیا، اور جب کر دیا تو کیا خوبصورت انداز ہے۔ حضور جانتے اس کو معلوم نہیں ہے، اسلام ابھی نیا دور ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھایا، محبت سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا۔ یہ انداز کریمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صوفی کردار کا صوفی ہوتا ہے۔ صوفی یہ نہیں کہ اپیرنٹلی صوفی نظر آئے، اپیرنٹلی مطلب ظاہری صوفی ہے، ظاہر صوفی ہے اور اندر سے کچھ نہیں۔ اس لیے میں اکثر شعر پڑھتا ہوں شالتی بٹھائی کا۔ بٹھائی صاحب فرماتے ہیں، اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار، اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار، اندر تو اجار پنہ پڑھندے کے طرح۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر تو نے پنے بہت سارے پڑھ لیے، کتابیں بہت ساری پڑھ لی ہیں، اور اندر تیرا پاپی ہے، اندر کالا کا کالا ہے، تو پھر بہت سارے پنے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہتر تو یہ تھا کہ تو اللہ کا الف لے لیتا۔ اس ذکر میں، ذکر ہم کرتے ہیں نا اللہ اللہ مسلسل، آپ کے یہاں تو ذکر بڑا مشہور ہے، لیکن اگر اللہ اللہ زبان سے جاری ہے، دل میں اور کردار کے اندر وہ پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ اللہ کہنے سے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار۔ فرمایا سارے ورک تو چھوڑ دے، اللہ کا الف لے لے، اور الف لے کر اپنے دل کی دنیا کو پاک کر۔ اللہ اکبر۔ پھر بلے شاہ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پھڑ کے ہو۔ فرمایا تسبیح پھر رہی ہے، دل نہیں بدل رہا، دل تبدیل نہیں ہو رہا، تو تسبیح کو پھرانے سے کیا ہوگا؟ اندر پاکیزہ ہونا چاہیے، اندر صاف ہونا چاہیے، اور کردار سے تبلیغ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے میرے کریم آقا کو، مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے سال کتنے ہیں؟ 63۔ پیچھے والے بھائی بتائیے، 63 سال۔ کون سی ایج میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال۔ تو 40 کے بعد کتنے بچے؟ 23 سال حضور نے دعوت اسلام دیا ہے، اور 40 سال حضور علیہ السلام نے دعوت اخلاق دیا، دعوت کردار دیا۔ لوگوں نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ امین ہے۔ حضور نے امانت پر تقریر نہیں کی کہ امانت یہ ہے، حضور نے دیانت پر تقریر نہیں کی 40 سال سے پہلے کہ دیانت یہ ہے، حضور علیہ السلام نے صداقت پر تقریر نہیں کی کہ سچائی یہ ہے، بلکہ سچائی کا مظہر بن کر دکھایا، اخلاق کا مظہر بن کر دکھایا، امانت کا مظہر بن کر دکھایا، دیانت عمل میں لا کر دکھائی۔ تو 40 سال تک سب کہہ رہے تھے کہ مکہ میں اگر جس مرد قلندر پر اعتبار کیا جا سکتا ہے تو وہ عبداللہ و آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اصل جو دعوت کا کام ہے دائی کے لیے، دائی قول سے دعوت بعد میں دے،
کردار سے دعوت پہلے، اس لیے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ بات کس سے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کس طبقے میں ہو رہی ہے؟ اب آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، میں ایک خانقاہ میں آیا ہوں تو میں نے گفتگو کی ابتدا خانقاہی باتوں سے کی۔ میں آپ کے سامنے اگر بلاغت اور منطق پڑھنے لگ جاتا، آپ کا کیا تعلق بلاغت منطق سے؟ تو حکمت کیا ہے کہ جس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں بات اس مزاج کی کریں آپ۔ میں نے ابھی کراچی میں بھی ایک بات کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے حیدرآباد کے علامہ صاحب تھے میر پخاسن نے، میرا ان کے ساتھ بیان تھا، اس زمانے میں درس نظامی نہیں کیا تھا میں نے، اور بہت سے لوگ جو پرانے جانتے ہیں کہ میں ابتدائی طور پر نعت شریف سے وابستہ تھا۔ یہ نعمان تنویر جو ہے ہمارا بھائی ہے، یہ اس زمانے کے اندر آل پاکستان ٹاپ کیا تھا اس نے ماشاءاللہ، ہمارا بھائی ہے، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ تو میں بیسیکلی میری ابتدا نعت خوانی سے ہے، تو میں نعت خوانی کرنے گیا ایک علامہ صاحب کے ساتھ میر بخاس، اور ہماری دعوت تھی کس لوگوں میں، جن لوگوں نے بلایا تھا اسٹیشن کے پاس ارائی برادری کے لوگ تھے، سبزی کا کام کرنے والے۔ یہاں لطیف آباد کے کیا علامہ صاحب تھے میرے ساتھ، ہم ایک ہی گاڑی میں گئے، میں نے نعت شریف پڑھی، انہوں نے تقریر شروع کی، اور آدھے گھنٹے کی تقریر میں کیا بول رہے تھے ان سے، ارائی برادری کے لوگوں سے، کہ بھئی یہ جو میں نے افضل کی بات کی ہے نا، یہ افضل افعلو کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تبدیل تو بتا کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پبلک جو میں نے ان کے لوگوں کے ایکسپریشن دیکھے جو پبلک میں تھے، پبلک علامہ صاحب کو دیکھ کے سوچ رہی تھی یار یہ بندہ بول اردو رہا ہے لیکن سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، کون لوگ ہیں، آپ کا آڈینس کون ہے؟ اگر آپ کبھی یونیورسٹی آف سندھ سے بھی بی ایڈ اور ایم ایڈ کرتے ہیں، بیچلر آف ایجوکیشن، ماسٹر آف ایجوکیشن، تو اس میں ایک سبجیکٹ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ دوسری کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، اگر آپ میٹرک کو پڑھانے تو آپ نے کس طرح گفتگو کرنی ہے، اگر آپ یونیورسٹی میں بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو کیسے بات کرنی ہے آپ۔ اب ایک بندہ ہے جو کہ بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کو بھیج دیا جائے پہلی کلاس کے بچوں میں اور بتایا جائے بھائی ان سے بات کرنی ہے، اور اب بولے بھائی میں تو بہت بڑا علامہ ہوں، اب شروع کرے بسم اللہ، اور پہلی کلاس کے بچوں کو علم کے دریا بہا دے، تو مجھے بتائیے بچوں کا کوئی فائدہ آئے گا؟ بچوں کے لیے کوئی فائدہ مند؟ آپ یہ کہیں بھائی یہ تو ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے جرمنی سے، اس کے پی ایچ ڈی جرمنی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو مخاطب ہیں، لسنر ہیں، بات ان کے مطابق نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو مجمع ہے اس کے مطابق بات کی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے تعلیق اس کو ابتدا میں ذکر کیا، فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے بچو کہ جس کو سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں۔ ہمارے یہاں نئی بات کرنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، کوئی روایت کوئی تاریخ میں لکھی ہوئی بیان کر رہے ہیں، اس کو اندر سے نکال کے۔ اب ایک لوگوں کی ذہنی کیپیسٹی یہ ہے، جس مجمع میں آپ بیٹھے ہیں ان کو لوگوں کو اللہ رسول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور آپ ان کو گاڑی گاڑی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ حکمت کیا چیز ہے۔ جب آپ حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں، جب آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کے مسائل ڈیفرنٹ ہو۔ میں اس شہر کے اندر رہا، آلموسٹ مجھے 7.5 سال ہو گئے امریکہ گئے، اور امریکہ کی سرزمین پر جب ہم پہنچے تو بالکل ایک الگ دنیا ہے، الگ لوگ ہیں۔ امریکہ کی کل آبادی ہے 34 کروڑ لوگوں پر، 34 کروڑ لوگوں میں سے 40 سے 45 لاکھ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ ٹوٹل کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ٹوٹل لوگ اور 34 کروڑ میں مسلمان کتنے رہتے ہیں؟ 40-45۔ اگر آپ ریشو نکالیں گے نا تو 2% ریشو ہی بڑا مشکل ہے، 1.5%۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں مسلمان میجورٹی میں ہیں اور امریکہ مسلمان مائنورٹی میں۔ پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، امریکہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اقلیت میں ہیں تو جس جگہ اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں پر کام کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ ٹوٹل مسجدیں امریکہ میں 3000 ہیں، کتنی ہیں وہاں؟ اور صوبے کتنے؟ 52 صوبے، 52 صوبے، اور صوبے کو وہاں کہتے ہیں اسٹیٹس۔ کیا کہتے ہیں؟
52 صوبے مل گئے تو مل کر کیا بن گئے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیلیفورنیا کا صوبہ پاکستان جتنا ہے. میں جس صوبے میں رہتا ہوں ٹیکساس آلموسٹ پاکستان جتنا ہے. امریکہ اگر کوئی بندہ پہنچ جائے تو اس کو لگے گا ساری دنیا یہی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج تک زندگی میں امریکہ سے باہر نہیں گئے, ان کو لگتا پورا امریکہ ہی دنیا, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے جس کی اپنی دنیا, یعنی کہ ہم جب سفر کرتے ہیں امریکہ میں, نیو یارک جا رہے ہیں, شکاگو جا رہے ہیں, تو ہر جگہ جا کے وہاں کا تھوڑا سا لہجہ بدل جاتا ہے, انگلش کا مزاج بدل جاتا ہے, موسم بدل جاتا ہے, چیزیں بدل جاتی ہیں. تو ایک ملک نہیں ہے امریکہ, 52 صوبوں کا مطلب ہے 52 ملکیں ہو. کتنے ملک ہو گئے؟ تو اب جب ہم وہاں ٹریول کرتے ہیں, وہاں کے مسائل کو دیکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, 3000 مسجد ہیں. اب ایک بندہ ہے, اب بتائیے 52 صوبے, اب شہر کتنے ہوں گے اس میں, اور شہر میں محلے کتنے ہوں گے اس میں, اور محلے میں مسجد ایک ہی ہے. تو مسجدوں میں یہ تو نہیں ہے اس فلانے کی مسجد ہے اور یہ مسلک کی مسجد ہے, اور بھائی مسجد ہی نہیں ہے شہر میں, ہے ہی نہیں, پورے شہر میں مسجد نہیں. حلال گوشت کسی شہر میں حلال گوشت لینے کے لیے 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنا پڑے, 1 گھنٹہ جا رہا ہے 1 گھنٹہ آ رہا ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے پورے شہر میں مسجد نہیں ہے, ایک ہی مسجد مل رہی ہے اور وہ بھی 1 گھنٹے بعد ہے. تو اب وہاں پر یہ بتائیں گے آپ کہ یار والی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا, والی مسجد میں پڑھنا. والے امام صاحب کے بچ جانا وہ تھوڑے تفضیلی ہیں, اور والے امام سے بچ جانا, یہ ڈرامہ بازی تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہاں کیا کریں؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ دنیا کنویں کے باہر بھی بہت بڑی ہے. کنویں کے مینڈک کو کنواں ہی پوری دنیا نظر آتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی دنیا. کسی دن اس کو مینڈک صاحب کو نکالیے اور باہر نکال کے چھوڑیے تو پتہ پڑے گا اس کو بھائی کنویں کے باہر ہی بہت بڑی دنیا. تو ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں, جمعے کے اندر 500 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ساری امت میرے سامنے بیٹھی ہے. یہ امت میں کیا چل رہا ہے بھائی؟ امت نہیں ہے, یہ پریڈ آباد کے محلے کے ایک مسجد کے 500 امام نمازی ہیں. یہ 12 نمبر لطیف آباد کے ایک محلے کی مسجد کے 400-500 نمازی ہیں. یہ امت کہاں ہے؟ یہ تمہارے محلے کا مسئلہ ہے, یہ تمہارے حیدرآباد کے 4-5 مولویوں کی لڑائی ہے, یہ تمہارے پاکستان کے 10-12 مولوی گروپوں کا مسئلہ ہے. یہ امت کا مسئلہ ہے کہاں؟ تو پہلے تو سمجھو باہر نکل کے امت کے مسئلے کیا ہے. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں, تو بڑے بڑے ذہین لوگوں کی توانائیاں اور انرجیز اور زندگیاں ان فضول مسئلوں میں لگ جاتی. تو پہلے تو حکیمانہ طریقے سے انٹرنیشنل حالات پہ نظر ہوں کہ امت کے مسئلے کیا ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں, اور وہاں جب امریکہ پہنچے 7.5 سال رہنے کے بعد, اور 7.5 سال وہاں رہنے کے بعد یہ نظر آیا کہ یار یہاں تو مسئلے یہ تھے کہ بھئی نیاز, میلاد, فلانا مسئلہ, جماعت, قافلہ, یہ سارے مسئلے. وہاں تو مسئلہ ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہے لوگ, اور اس کو نیاز پہ دلیل دیں ہم, اس کو یہ بتائیں جمل میں کیا ہوا تھا, صفین میں کیا ہوا تھا, اس کو یہ بتائیں. اب بھائی اللہ کو نہیں مان رہا ہو, اس کو یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, اس کو یہ سمجھائیں ہم. یہ باتیں بتائیں کہ بھائی حضرت یہ تو مسئلہ چل رہا ہے, فلانے جلالی صاحب نے یہ کہہ دیا, جلالی صاحب کے جواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, فلانے اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, یہ سنو ہم سے بات. کراچی والے گروپ پنڈی والے کے خلاف ہے, پنڈی والا اس کے خلاف ہے. یہ بتائیں ڈرامے بازیاں ان کو, یا ان کو بتائیں بھائی اللہ یہ ہے, قرآن یہ ہے, حدیث یہ بتائیں. اور اگر ہم یہ نہیں بتا رہے والے مسئلے, تو لوگ بولیں ہیں بھائی یہ تو امریکہ جا کے ایجنٹ بن گئے واقعی. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے آپ, ایک بندہ ہے جس کا مسئلہ ہے, وہاں کا بورن اینڈ ریز جو بچہ ہے, ایک گروپ میں واشنگٹن ڈی سی گیا. تو واشنگٹن ڈی سی میں البتہ جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو میں امریکن لباس پہنتا ہوں, تاکہ مجھے دیکھ کے گورے پریشان نہیں ہو جائے کون بھائی کون ہے. اور لباس کا معاملہ کیا ہے, لباس تو ستر چھپانے کی چیز ہے نا بھائی. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے مطابق ایسا لباس پہنیے جو جنٹل لباس ہو, ستر چھپتا ہو. تو کسی صاحب نے کہا کہ یار یہ تو امریکہ جا کے بدل گئے, تو قمیص شلوار ہی پہننا چھوڑ دیا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہاں گورے 40 سال کی عمر میں اسلام لایا ہے, مجھے بتائیے پہلے نماز سکھاؤں یا اس کو ناڑا بننا سکھاؤں, میں کیا سکھاؤں؟ اگر کوئی سارا کا سارا اگر دینداری کا لباس ہی ہے تو نماز سکھائیں, ایمان سکھائیں, کیا سکھائیں اس کو؟ اس کو یہ بتائیں گے کہ جنٹل لباس پہنو, فلاں لباس پہنو, اچھا لباس پہنو, طریقے کا لباس پہنو.
تو پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ اس معاشرے کے مسائل کیا ہیں. اپنی بات کو طویل کرنے کے بجائے میں مختصر کر کے اختصار کرتا ہوں. امریکہ کے معاشرے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وہاں پر اقلیت میں ہیں تو اقلیت کے اندر وہاں پر تفریق کی بات نہیں کی جاتی, وہاں پر مشترکات پر بات کی جاتی. میری بات سمجھ, مشترکات بات کیا ہے یار؟ یہ تو مانتے ہو نا, تم اتنا تو مانتے ہو نا, میں بھی اتنا تو مانتا ہوں. چلیے جو جتنا اپن مانتے ہیں نا اس پہ متفق ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے یہ کہاں سے لیا, یہ دین میں تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین میں ہے نہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. سورہ آل عمران میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے حبیب فرمائیے یا اہل الکتاب, اہل کتاب, تعالوا آؤ. آپ دیکھیں نا جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ وہاں کے متبع, اور تعال یلا حاجی تعال, اللہ کہہ رہا تعالوا. اے حبیب کہیے ان کو آئیے. کہاں آئیے؟ الا کلمتن, اس ایک کلمے کی طرف. وہ کلمہ کیا ہے؟ سوائم بیننا و بینکم, وہ برابر ہے تم میں بھی اور مجھ میں بھی. وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. چلو رسالت کا معاملہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے, یہاں تک تو توحید تک تو آؤ پہلے. تو جب آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ میوچل بلیفز پر, مشترکات پر اتحاد کی بات کر رہا ہے, تو جہاں ہم ہیں ہی 2% میں, وہاں کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے, ایمانیات میں کوئی ایسی گمراہی نہیں ہے کہ جو اس کو ایمان سے باہر کر دے, تو اگرچہ اس سے ڈس ایگریمنٹ بھی ہیں تو اس کے ساتھ اس جگہ پر جہاں ہیں ہی ہم 1.5%, وہاں اس کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی جو ڈس ایگریمنٹ سے وہ رہیں گے, لیکن مسلمان چونکہ 2% ہیں, ان 2 مسلمانوں کی انٹیگریٹی کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے, عزت کے لیے, رائٹس کے لیے, اور ایک مسلمانوں کا اجتماع دکھانے کے لیے ہم نے اس ملک پر مشترکات پر جمع ہو جانا. کیونکہ اگر ہم 2% میں بھی اگر 36 گروپ بنا لیں گے تو وہاں پر ہمارا جو مخالف ہے اسے ہمیں توڑنا, مروڑنا اور ہمیں دیوار سے لگانا آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم 2% ہیں وہاں پر, ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم 2% اختلاف کے باوجود بھی آپس میں جڑے رہیں. اسی لیے جان ایلیا نے کہا تھا کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کریں, تم جیسے ہو میں تمہیں مان لوں, میں جیسا ہوں تم مجھے مان لوں. میں تم سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ سالم صاحب سے اگر مجھے اختلاف ہے, مجھے سالم صاحب سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے 20% اختلاف ہو, 80% تو ملتے جلتے ہیں نا یار. تو ہم کیا کرتے ہیں, کسی بندے سے 10 سے 20% اختلاف پر پورا بندہ فارغ کر دیتے ہیں. کیا یہ بات نہیں ہو سکتی اس طرح پڑھے لکھے انداز سے کہ بھائی اچھے آدمی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, پڑھا لکھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ 2-4 مسائل ہیں میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں, باقی علمی آدمی. یہ بھی تو طریقہ ہے بات کرنے, اس فلاں مسئلے پر میں اس سے ایگری نہیں کرتا, مجھے ان کی بات سے اتفاق نہیں, لیکن ہاں کام کرنا, جو اچھا کام کر رہے ہیں میں اس کو مانتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا, ہمارے یہاں ذاتیات تک آ جاتے ہیں لوگ اپنے چھوڑے سے اختلافات کے چکر, اور بدتمیزی کی انتہا ہے. اور مذہبی طبقہ معاذ اللہ اس دور میں, احمد جاوید صاحب ابھی 3 دن پہلے میری کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی, کا اہم مذہبی طبقہ مذہب کے نام پر سب سے زیادہ بد اخلاقی کرنے والا طبقہ ہے, کیونکہ وہ اپنی بد اخلاقی کو دین کو ڈیفینڈ کرنے کا نام دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندے سے پوچھیں یار تم نے فلاں بندے کی فیملی تک پہنچ گئے ہو, اس کی ذاتیات تک آ گئے ہو, اس کے ساتھ مسائل پیدا کر رہے ہو, اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ سب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیزیں عطا فرمائیں جب معراج کی رات؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیت بیان کی گئی, پھر فرمایا جو لوگوں کا دل جوڑے اللہ اس کو جوڑے. ایک روایت میں الفاظ ہے. تو اس کے برعکس میں علماء نے لکھا, فرمایا جب اللہ یہ فرما رہا ہے جو لوگوں کا دل جوڑے اللہ اسے جوڑے, اور جو لوگوں کا دل توڑے, جو لوگوں کا دل دکھائے, جو کسی کو ذلیل کرے, کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرے,
لیکن اس کو مذہبی طبقہ کیا نام دے گا؟ یار ہم تو دفاع کر رہے ہیں، یعنی اپنی بد اخلاقی اور بد تہذیبی کو دین کا نام، دین کے نام پر بد اخلاقی، دین کے نام پر بد تہذیبی. کتنا بڑا المیہ ہے یار معاشرے کا کہ انسان دین میں سب سے بڑا جرم کرے اور اللہ کے نام پہ کرے. تو اس معاشرے میں اتحاد کی ضرورت ہے، مشترکات پر اتحاد کی ضرورت ہے. اس لیے ہم وہاں کیا کرتے ہیں، میرے بارے میں سب کو معلوم ہے میرے شہر میں کہ میں میلاد شریف والا آدمی، حضور غوث پاک کو ماننے والا آدمی، سب کو معلوم. لیکن وہ اس کے باوجود مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، چلاتے ہیں. اور میں بھی ان سے جو ہمارے امت کے مسائل ہیں میں ان سے ملتا جلتا ہوں. ہم جاتے ہیں یار مسلمانوں کے مسئلے ہیں. اس وقت اسلاموفوبیا کی فضا ہے، کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر کوئی بھی مسجد بننے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا کریں، ہم یہ پہلے دیکھیں کہ یار کس مسجد کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، پھر ہم جا کے ڈیفینڈ کریں. ہم وہاں پھر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ سوچا کہ فلاں بندے کی مسجد ہے اس لیے سپورٹ نہیں کرنا، تو بھائی وہ انڈیا کے ایک شاعر انتقال کر گئے، وہ راحت اندوری صاحب، انہوں نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پر پھر اپنا مکان تھوڑی، اگر ایک مسجد کے خلاف وہ حکومت آئی ہم خوش ہیں، ارے بھائی صحیح، اپنے مسلک کے خلاف جو مسجد کی اچھی بات ان کی بینڈ بجائے، تو بھیا نمبر تمہارا بھی لگا ہوا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں آپ بھی آ رہے ہیں لائن. تو اس لیے اس ممالک میں، اب اس مالک میں آپ کی مرضی، میں آپ کو بس بات پہنچا رہا ہوں دین کیا ہے. میں یہاں پر یہ بات کرنا، میں ادھر رہتا ہوں تو اس وجہ سے، اور حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ آپ اس در کا مسائل بتائیں. اب یہاں آپ نے خود سوچنا کہ آپ نے یہاں کیا کرنا، تو وہاں پر جو ہے ہم اس طرح کام کریں. اب میں آخری بات میں بیان کرتا ہوں کہ وہاں مسئلے کیا ہیں، آپ کو معلومات میں اضافہ ہو. وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، وہاں مسئلہ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ جس مسئلے کو کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، شناخت کا مسئلہ. شناخت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا میرا بچہ جو حیدرآباد میں رہتا ہے، گھر پہ آتا ہے تو سب مسلمان، اسکول جاتا ہے تو سب مسلمان، محلے میں کھیلتا ہے تو سب مسلمان، کہیں دوسرے شہر جاتا ہے تو سب مسلمان. تو اس کو تو کوئی آئیڈیا، اس کو پتا میں مسلمان ہوں، اس کو پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے اسلام میں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں کا جو بچہ ہے جو وہاں پیدا ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے تو ماں باپ نہ صرف دین سکھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی کلچر بھی سکھاتے ہیں. اب وہ گھر میں آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں یہ ہوں، اوہو یہ ہوں میں. اسکول جاتا ہے، اسکول میں ٹفن میں وہ لے کر آیا ہے بھائی حلال چکن برابر والا لے کے آیا سور، اور وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، دونوں مل کے کھا رہے ہیں، وہ سور کھا رہا ہے یہ چکن کھا رہا ہے. تو اب وہ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میرے گھر والوں نے تو بولا تھا یہ تو غلط چیز ہے، نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو میرا برابر والا ہی کھا رہا ہے. تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کون ہوں، سوچتا میں کون ہوں، بھائی گھر والے تو بولے تھے میں یہ ہوں، اسکول میں آ رہا ہوں تو بول رہا ہوں یہ نہیں ہے. اب دوست بن جاتے ہیں، دوست والے وہ دوست بولتے ہیں کہ اپن یہ ہیں، یہ کرو. تو جب اتنی ساری زندگی الگ الگ وہ جیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، ہوں میں ہوں کون. وہاں سے آغاز ہوتا ہے ریلیجس پلورلزم کا، جس کو امریکہ کی فضا میں کہتے ہیں ریلیجس پلورلزم. یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سوچ بچار کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یعنی یہ جو کرسچن ہے، یہ جو برابر والا دوست ہے یہ کرسچن ہے، یہ لوگ پورک کھا لیتے. اچھا یہ جو میرا دوست ہے ہندو ہے، اچھا یہ تو کون ہے بھائی؟ یار میرے پیرنٹس تو وہ کرسچن ہے لیکن میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، گاڈ پہ بلیو نہیں ہے، میں تو ایتھیسٹ ہوں، پیرنٹس میرے کرسچن. اچھا ایک اور کلاس میں 50 بچے پڑھ رہے ہیں، ان 50 بندوں میں 40 کے کلر ہی الگ ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. تو ایک تھاٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس طرح بھائی کوئی چانڈیو ہے پاکستان کے اندر، کوئی خان صاحب ہیں، کوئی میمن صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، یہ کیا ہے ہماری شناخت ہے نا. اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ مذہب جو ہے نا یہ انسان کی ذات کی طرح، اس کے نام کی طرح اس کی ایک شناخت ہے، حق باطل والا چکر نہیں ہے، یہ شناخت ہے. بلال صاحب آپ راجپوت ہیں، میں پٹھان آدمی ہوں، یہ حضرت صاحب علوی صاحب ہیں، تو یہ ہماری سی شناخت ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا کہ سارے ادیان باطل ہیں اور اسلام ہی سچا ہے،
وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا. بھائی میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تو میں مسلمان ہوں, یہ عیسائی کے گھر پیدا ہوا میرا دوست تو عیسائی ہے, وہ ہندو کے گھر پیدا ہوا تو وہ ہندو ہے. اب سچا کون ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی سچا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ سچا ہو. تو اس سے وہ مسلمانوں کے گھر میں ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام ہی سچا دین ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہ مسائل وہ ہیں, اب اس سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہے. اور یہ کنفیوژن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ انسان کی ڈیفیکٹ ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں بچے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی 3-4 سال پہلے ایک بنگلہ دیشی مسلمان بچے نے اپنے دادا دادی کو مارا, اپنے ماں باپ کو مارا, اپنے چھوٹے بھائی کو مارا, اور پھر خود مر گیا. اور پھر نوٹ چھوڑ کر گیا. نوٹ میں کیا لکھا تھا, اور ہمارے گھر سے 20 منٹ دور اس کا گھر تھا. نوٹ میں وہی لکھتا ہے کہ بھائی میں ایک ویل آف فیملی سے ہوں, میرے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, اور میرے پاس 3-4 لڑکیاں میری گرل فرینڈ ہیں. تو مجھے ایسا نہیں گرل فرینڈ نہیں ہے میری کوئی, میری گرل فرینڈ بھی ہیں, میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں, میں بڑے امیر گھرانے کا بچہ ہوں, اور میرے گریڈز وغیرہ بھی بہت اچھے آتے ہیں, یعنی مجھے کوئی زندگی میں پریشانی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جی کیوں رہا ہوں. What is the meaning of the life? What's the purpose of the life? مقصد حیات کیا ہے, کیوں جی رہا ہوں. صبح اٹھ رہا ہوں, کالج جا رہا ہوں, گاڑی نکال رہا ہوں, لڑکیوں سے مل رہا ہوں, پھر گھر آ رہا ہوں, پیرنٹس سے مل رہا ہوں. What is the life? زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سیلف سیٹسفیکشن, وہ اطمینان قلب, وہ سکون نہیں ہو رہا, ڈپریشن ہے. اور کیا چیز نہیں ہے اس کے پاس, جس کو بھی دنیا کی آپ زینت کہہ سکتے ہیں سب ہے اس کے پاس. عورت اس کے پاس, شہرت اس کے پاس, دولت اس کے پاس, سب کچھ اس کے پاس, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں. اس نے اب دماغ دیکھا اس کا نوٹ میں کیا لکھتا ہے. کہنے لگا کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, ایسی زندگی جینے کا فائدہ کیا ہے. لیکن پھر میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میرے دادا مجھ سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں, میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور میرا چھوٹا بھائی بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. میں جب اکیلا چلا جاؤں گا دنیا سے تو یہ لوگ ڈپریشن میں آ جائیں گے, یہ لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے. تو بہتر طریقہ یہ کہ پہلے ان کو بھیجاؤ, تاکہ ان کا ڈپریشن, زندگی تنگ ہو جائے گی ان کی, پوری زندگی ان کو ٹینشن فری کرو. پہلے دیکھیں نا, اب دماغ دیکھ رہے ہیں, پڑھا لکھا بچہ ہے, ہائیلی گریڈ اس کے آتے تھے, پڑھا لکھا بچہ. اب یہ وہ کہتا ہے میں نے اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھ بیٹا زندگی ہے بالکل بیکار, کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. تو چھوٹا بھائی بھی کنونس ہو گیا. تو چھوٹے بھائی نے کہا پہلے تو سب کو مار, میں تیرا سپورٹ کرتا ہوں, پھر تو مجھے مارنا, پھر میں تجھے ماروں گا. اور پوری فیملی چلے گئی, پورے کوہرام مچ گیا ہمارے ہاں کہ مسلمان فیملی میں ہو گیا ہے. مجھے بتائیے, کل ہی بتا رہا تھا, ایک خاتون نے مجھ سے فون کیا کچھ عرصے پہلے. انہوں نے کہا میری 9 سال کی بچی ہے, اور میری 9 سال کی بچی جو 5 سال کی حافظہ میں بن چکی ہے, 5 سپاروں کی حافظہ بن چکی ہے. ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے, ہمارے گھر میں موبائل فون ہم اس کو سنڈے کو دیتے ہیں. لیکن مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ وہ پورن فلموں کی ایڈکٹ ہو گئی ہے. سنڈے کو صرف موبائل ملتا ہے اس کو, 9 سال کی بچی. اب مجھے بتائیے ہم اس کو کیسے روکیں. ہمارے گروپ ہے امامس کا, وہاں پر ہم نے اس گروپ میں ڈالا. اس ہمارے گروپ کا نام ہے نارتھ ٹیکسس امام کاؤنسل. ہر مسلک کا امام صاحب ہے اس میں, اور ہم سب آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. یہ مسئلہ آ رہا ہے, فقہی رائے دو, وہ فقہ رائے دے رہے ہیں, ہم فقہ رائے دے رہے ہیں. میں کچھ حیدرآباد کے بھی واٹس ایپ گروپ میں تھا, اس لیے سب لیفٹ کر دیے. میں جب بھی میں اور سائلنٹ پہ لگا دیا, پہلے کچھ محب نے لگا دیا. جب بھی وہ گروپ کھولیں کوئی نہ کوئی مولوی کسی نہ کسی مولوی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کبھی کسی پیر کی ٹانگ کھینچ رہی ہے, کبھی کسی ناطقے کی ٹانگ کھینچ رہی ہے, کبھی کسی دارالتوبہ بنایا ہوا. بھائی دارالتوبہ, ہمارے پاس آؤ, برابر بیٹھو, ویڈیو بنواؤ, توبہ کرو. اللہ توبہ قبول کرے نہیں کرے, ہم پہلے توبہ قبول کریں گے. عجیب ڈرامے بازی چل رہی. تو میں نے بولا یہ سارے بیکار کے لوگ ہیں, ان کو کچھ کرنا کرانا ہے نہیں, کہ لے گروپ چھوڑو.
اس گروپ میں ہوں جس گروپ کے اندر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا، فقہی باتیں، علمی باتیں، ذوق کی باتیں ہو رہی ہو. کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں، بھائی مسئلے کو ہلکے سے کرنا ہے. قنوت نازلہ پڑھنی تھی ہمیں فلسطین کے لیے، قنوت نازلہ پڑھنی تھی. ہم نے سب گروپ میں ڈالا یار قنوت نازلہ پڑھنا شروع کریں، تو سب نے کہا یار قنوت نازلہ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ قنوت نازلہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر کچھ قبیلے کے لوگ حضور کے صحابہ کو لینے آئے، کہنے لگے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور 40 کے قریب صحابہ کو لے گئے، سارے کے سارے 40 حافظ، اور دین کے نام پر لے کر گئے 40 کے 40 صحابہ کو شہید کر دیا. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. 40 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھتے دوسری رکعت میں تو دعا کرتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت یا رب العالمین. پھر حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائے ضرر کرتے. تو ہم نے کہا یار ایسا کرتے ہیں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، حضور کی سنت بھی ہے، اور قنوت نازلہ پڑھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف. ہم نے اس گروپ میں ڈالا، پورے شہر کی مسجدیں دعائے قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، پورے شہر کی مسجد، ہر امام فجر میں شروع ہے قنوت نازلہ. یہاں ہوا کچھ؟ کیوں ہوا؟ مولوی اپنی ٹانگ ہجے میں لگے ہوئے، انہیں تو پھر یہ سنیوں کے شہنشاہ بننا ہے، ان کو کوئی عوام بننے کی تیار ہی نہیں ہے، سب کو شہنشاہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے. یہاں ڈیموکریسی چل رہی ہے کہ سنیوں کو شہنشاہ الگ چل رہا ہے، جمہوریت چل رہی ہے اور سب کو شہنشاہ بننا ہے. کیا ہوا یہ؟ غزہ کے مسلمان امریکہ میں بیٹھ کر وہاں کے امام مسجدوں کے اندر قنوتیں پڑھ رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے حق کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس گروپ میں ڈالا اور کہا کہ یار یہ مجھے بتائیے کہ مسئلے کا حل کیا کریں. سب کے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، کیونکہ آپ کسی کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کسی کو یہ بولیں گے نا کہ یار اپنے گھر میں اچھا نظام رکھو، اس کے گھر میں تو ٹی وی پہلے ہی نہیں. اپنے بچوں کو دین میں ڈالو، بچی تو پہلے ہی 5 سے 12 کے حافظ ہے، کیا بولیں گے آپ؟ تو میں نے جب گروپ میں ڈالا تو 2 دن تک ہم گروپ میں بات کرتے رہے کہ اس کا جواب ہونا کیا چاہیے. اور وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی جواب دے. میں نے کہا مجھے 4-5 دن دیں، میں سوچ رہا ہوں اس کا جواب ہونا کیا چاہیے. مجھے بتائیے، آپ بھی سوچئے نا، آپ کیا بولیں گے؟ بچوں کو دین میں ڈالو، گھر میں سے ٹی وی نکالو، وہ تو سنڈے کے دن ہی اس کو مل رہا ہے صرف. 3-4 دن بعد اللہ کی طرف سے اس کا جواب ذہن میں آیا اور ہم نے وہ جواب بتایا اس کو، اور اللہ کی رحمت سے اس نے عمل کیا تو اس کو فائدہ ہوا. وہ جواب کیا تھا سمجھیے. میں نے کہا کہ 9-10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ثواب اور عذاب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ثواب بھی انسین ہے. تم سبحان اللہ پڑھو تمہیں ثواب ملے گا. اس نے پڑھ لیا سبحان اللہ، کہاں ہے ثواب؟ بچہ کیا بولتا ہے؟ بھائی پڑھ لیا، بتاؤ کہاں ہے؟ اور بچے کو بولے بیٹا تم 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، ابھی ڈیری ملک آ رہی ہے. تو 100 مرتبہ درود کے بعد ڈیری ملک دکھے گی اس کو بولے گا ہاں بھائی واقعی مل تو رہی ہے. اور بچوں کو بولے بیٹا ہلا تو یہاں سے دیکھ تیرے چماٹ کے ساتھ آئے. تو بچوں کو پتا ہے کہ میں ہلا تو چماٹ آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے سزا اور جزا بتانی ہوتی ہے، لیکن پہلے دنیا کا نقصان بتا کے پھر سزا بتانی ہوتی ہے. دنیا کا فائدہ دکھا کے پھر، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا حضور غلام فرید کا، خواجہ صاحب کا. والدہ کیا کہہ رہی ہے ان کو؟ بیٹا نماز پڑھو اللہ ثواب دے گا. کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا نماز کرو اللہ کیا دے گا؟ چینی ملے گی بھائی. کیا ملے گی؟ اور پھر روزانہ رکھ رہی ہیں اس کے نیچے چینی. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے ذہن کے حساب سے پہلے اس کو دنیاوی جو سین جزا ہے، اور سین کا مطلب آپ مرئی جس کو کہیں گے، غیر مرئی جو دکھتا نہیں ہے اس کا اثر شروع میں نہیں ہوتا. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے، بچی کو بتائیے کہ بایولوجیکل، فزیکل اس ایڈکشن سے، سائیکولوجیکل اس ایڈکشن سے کیا نقصان ہوتے ہیں دنیا، سوسائٹل کیا نقصان ہوتے ہیں دنیا، ایجوکیشنل کیا نقصان ہوتے ہیں اس وجہ سے دنیا. آپ اس کو دنیا کا نقصان دکھائیے جو رائٹ اوے ہونے والا ہے، اور جب اس کو سمجھ میں آئے پھر کہیے بیٹا یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی.
جب آنکھ بند ہوگی تو سب سے بڑا عذاب اللہ کے آگے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. اب اس پروسیس سے جواب لے کر آئیں گے تو اب جو ہے بات سمجھ میں آئے گی، عقل میں آئے گی. اور اگر صرف یہ بولیں گے کہ بس گناہ ملے گا، سزا ملے گی، تو ایک انسان جو ڈھیٹ ہوتا ہے کیا بولتا ہے جب ملے گی دیکھیں گے اس کو. تو اس کو بتاؤ کہ بھائی اس دنیا کے اندر خدا کے بندے بن کے آئے ہو، آخرت تو برباد ہے ہی، دنیا بھی برباد ہوگی. ان خاتون نمل کیا فائدہ ہوا الحمدللہ تعالی. اسی طرح وہ جو نوجوان کا مسئلہ تھا، علماء جڑ کے بیٹے کیا کریں بھائی، فرمایا لوگوں کو، مسلمان بچوں کو ڈپریشن سے نکالیں، ٹینشن سے نکالیں. تو مینٹل النیس کے حوالے سے مینٹل ہیلتھ پر وہاں پروگرام ہوتا ہے. مسجدوں میں سائیکیٹرسٹ کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر سیشنز ہوتے ہیں مسجد میں، کہ سیشنز ہوتے ہیں کہ بھائی بات کیجئے لوگوں سے، کہ لوگوں کو بتائیے کہ ذہنی مریضوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی گفتگو کا اختتام میں اس بات پر کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے دین کو صحیح طرح پڑھنے کی، صحیح معلومات حاصل کرنے کی. اور اس وہاں تو اس سے زیادہ مٹیریلسٹک ہے نا. دنیا کی ہر ٹیکنالوجی پہلے وہاں آتی ہے، ہر فتنہ پہلے وہاں آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہاں آتا ہے. تو اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا ہے سیلف آئیڈینٹیٹی کا. ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ بلا کی جانا میں کون؟ بلا کی جانا میں کون؟ اور جس نے فرمایا من عرفنی، جس نے اپنے آپ کو جان لیا فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو جان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں. اور یہی بات منصور حلاج نے جب دیکھ لی تھی کہ میں کیا ہوں، تو انہیں کیا نظر آیا تھا؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا، ابھی تو میں کیا کہتا ہوں، میں حسن ہوں، یہ سالم ہے، تم ہو، یہ نعمان ہے. یہ ایک دفعہ جب اپنے اندر اٹھ کے دیکھو گے نا تو تمہیں کیا نظر آئے گا کہ تم نہیں ہو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سب جگہ وہی وہ ہے. جس جگہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بھابی تو یہ کہتے ہیں نا وہاں پر جب آپ معاوضے پہ جاؤ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو. ارے بابا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا قرآن کہہ رہا ہے بھائی، تو رب کو یاد کر کے جس طرف منہ کر لے گا جلوہ خدا ہی خدا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جہاں منہ کرو اس کو یاد کرو، وہ وہی ہے. اسی مزاج کو دیکھتے وہ نے کہا. اور پھر جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو جب آپ نظر آتے ہیں، اور پھر آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ پھر آپ نہیں رہتے. پھر آپ کو آگے بھی وہ نظر آتا ہے اور اندر بھی وہی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ اپنی ہستی کو کیا کر چکے ہوتے ہیں؟ مٹا چکے ہوتے ہیں، فنا کر چکے ہوتے ہیں. اسی منزل کو کیا کہتے ہیں؟ فنا. اور اسی بات کو شاعر نے کہا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا. مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا. پہلے مٹانا پڑے گا اپنے آپ کو، پہلے چاہنا نہیں پڑے گا. بڑا مشہور واقعہ تھا فقیر کے بڑھ پر، میں نے پہلی مرتبہ روایت پڑھی تھی اپنے بچپن میں. ایک عطر فروش کے پاس میں جاتا تھا، وہاں پر روایت لکھی ہوئی تھی کہ جناب اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں عطا کر دوں گا تجھے جو تیری چاہت. اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت تو میں ڈبا دوں گا تجھے اس میں جو تیری، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت. تو مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہوگا. تو مٹیریلسٹک ورلڈ میں، ڈپریشن کے ورلڈ میں اصل جو چیز ہے اطمینان کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا آرام خدا کے ذکر میں. اور ذکر سے مراد صرف زبان سے اللہ اللہ نہیں ہے. ذکر کا مطلب ہی قرآن کا لٹرلی ہے یاد. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. اگر منہ سے اللہ 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 اور ذہن میں دکان 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 دکان، تو یہ کون سی یاد ہے بھائی؟ اس لیے حواس، جس کو انگلش میں سینسز کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں جب اللہ کو یاد کرو تو سارے سینس ایک ڈائریکشن میں ہونے چاہیے. چھونا، سننا، دیکھنا، سونگنا، یہ جب ایک جگہ ہو جائیں گے اور اس وقت تم کہو گے اللہ ہو، جب یہ بات کہو گے سینسز کے ساتھ
تو تم دیکھو کیفیت کو محسوس کرو. اس لیے مسجد میں کیا حکم ہے کہ بھائی بدبو لے کر مت آؤ. خذو زینتکم، زینت کو اختیار کر کے آؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو چھونے کا سینس ہے، یہ ہمارا سینس ہے نا، میں نے آپ سے چھوا، آپ نے مجھے چھوا، سینس ہے نہیں. اگر کسی نے آپ کو زیادہ دبا دیا تو نماز میں دل لگے گا آپ کا؟ پوری نماز میں کیا کریں گے؟ ابے کیا ہے یار، کیا کر رہا بھائی؟ کیونکہ آپ کا سینس ڈسٹرب ہو رہا ہے. چھونے کا سینس ہے، آپ کا چھونے کا سینس ڈسٹرب ہوا، آپ کی پوری نماز ڈسٹرب ہو گئی. ایک شخص ہے سونگنے کا سینس، آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اتنے میں کوئی بندہ آ گیا جس کے بنیان سے بدبو آ رہی ہے، الحمد سے آپ التحیات تک سلام تک پڑھ جائیے، آپ کا دماغ یہ لگ رہا ہے کیا کون ہے یار. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نماز ایسے پڑھو جس سے تم مجھے دیکھ رہے ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جس سے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسی تو پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. بلکہ نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسی پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. اب جب سینسی کا اپنے حواس میں نہیں، اس لیے فرمایا جب انسان اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے تو خوشبو اعلیٰ لگائے تاکہ ناک کا سینسر بڑا اچھا کام کرے. ایسی جگہ پر نماز پڑھے جو خوشبودار ہو، ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں چھونے کا سینس، سوچنے کا سینس، سننے کا سینس، ہر سینس ایک ڈائریکشن میں ہو. جب ہر چیز ایک ڈائریکشن میں ہوگی اور اس کے بعد جب ذکر ہوگا، اس کی یاد ہوگی، تو آپ دل میں اس سکینہ کو محسوس کریں گے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن فرمائے، ہماری زبان کو ذکر پر جاری کرے، قلب کو ذکر کو ہماری ذکر پر جاری کرے، اس خانوادے کو یوں ہی آباد رکھے اور یہ خانقاہ صیفیہ کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے. ہمارے قبلہ، ہمارے دوست، ہمارے محترم مفتی صاحب قبلہ پیر صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کا سایہ صحت کے ساتھ دراز فرمائے. جتنے احباب دور دور سے تشریف لائیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، اس لیے امت کا کام کیجئے اور قرآن و سنت اس پرفتن دور میں جہاں درجنوں یوٹیوب ویڈیو، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں چھوڑ دیے سب کچھ. خود پڑھیے قرآن، روزانہ 1-2 آیتیں پڑھیے، 1-2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر کیجئے، خود سے دین حاصل کیجئے. ورنہ 100 ویڈیو بھی دیکھ لیں گے نا تو علم نہیں آئے گا. آپ کہیں گے یار 100 ویڈیو سے پہلے دیکھنے سے پہلے کم کنفیوز تھا، یہ 100 مولویوں کو سن کے زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں. کیونکہ ہر بندہ اپنی ورائٹی پیش کر رہا ہے. اس لیے یک درگیر محکم گیر، ایک در سے وابستہ ہو جائیے، ایک جگہ دامن پکڑ لیجئے اور پھر اللہ کو پانے کی کوشش میں لگ جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.